سینس کے بڑا انٹرسٹنگ انالیسس ہوگا جب ہم اس سچویشن سے نکلیں گے تو کہ اب یہ انشاءاللہ جب ایک دفعہ سارا معاملہ سلجھ جائے گا تو پھر نئی سب بندیاں، نئی ایکویژن، اس کے خطے پر نئے اثرات، دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اسلامی انورٹڈ کامن میں کہہ رہا ہوں کہ برادر اسلامی ممالک کے اعتبار سے وہ ایک نیا منظرنامہ ہوگا اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی اینالائز کرنے کے لیے. کامران خان صاحب ذرا اس میں بتائیں نا کہ اس سارے معاملے میں آپ کو کتنا اس بات کا خدشہ یا خوف ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ یہ اسرائیل کی شرارت کی وجہ سے بذریعہ لبنان یہ کام خراب نہ ہو. یعنی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پھر کچھ اٹیکس ہوئے ہیں لبنان کے کچھ حصوں میں اسرائیل کی جانب سے، اور یہ جو پورا جو وائٹ ہاؤس نے باقاعدہ اعلامیہ جو جاری کیا ہے کہ اسرائیل میں جنگ بندی ان نکات پر مشتمل ہے. تو اس میں ایک تو میں انٹرسٹنگلی دیکھ رہا ہوں پورا میں نے اس دوران پڑھا ہے تو اس میں ویسے تو یہ بات ہے کہ جناب اسرائیل کی جو لبنان کی جو حکومت ہے صرف وہی جو ہے وہ اسی کے پاس تمام اختیارات ہوں گے اور کوئی گروپ جو ہے وہ مسلح نہیں ہوگا، اس کو کرٹیل کیا جائے گا. لیکن نام لے کر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی بات نہیں ہے، ظاہر اشارہ اس طرف ہے لیکن نام لے کے نہیں ہے. اس کا جو نقطہ نمبر 3 ہے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے حق کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی ممکنہ فوری یا جاری حملے کے خلاف ضروری اقدامات کرنے کا مجاز ہوگا اور یہ حق سیز فائر سے متاثر بھی نہیں ہوگا. تاہم اس کے علاوہ اسرائیل لبنان کی سرزمین پر کسی قسم کی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا. ظاہر ہے اس پوائنٹ میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کا تو تمام پوٹینشیل موجود ہے کیونکہ ہم پہ اٹیک ہوا تھا اس لیے ہم نے نئی چیزیں اٹیک جاری کر دیے. سوال میرا یہی وہ تو لمبی چوڑی پریس ریلیز ہے میں نے ساری نہیں دہرائی، کتنا آپ کو اس بات کا امکان خدشہ یا خوف ہے کہ پھر اسرائیل کی کوئی شرارت اس عمل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کامران صاحب اگر آپ نہیں ساتھ تو مالی صاحب آپ اگر میری بات سن پائیں. کامران صاحب جی کہیے گا اگر آپ سوال سن پائیں میرا. جی میں سنا جی. دیکھیں صلاحیت کی جہاں تک بات ہے تو صلاحیت تو ظاہر ہے کہ ان کی ہے، یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ صلاحیت تو وہ کیونکہ دیکھیں کسی چیز کو بگاڑنا، کسی چیز کو خراب کرنا، کسی چیز میں کو تتر بتر کرنا یہ آسان ہوتا ہے، بنانا مشکل کام ہوتا ہے. یہ تو کسی بھی چیز کو کرنا آسان کام ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ صدر ٹرمپ بلکہ امریکہ کی ساکھ، امریکہ کا یہ پورا جو مقصد ہے کہ یہ اب جنگ ختم ہو، صدر ٹرمپ کا جو مقصد ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، یہ صرف صدر ٹرمپ کی ذاتی سیاسی ساکھ یا سیاسی بقا کا سوال نہیں ہے، یہ امریکہ کے عوام کی اس وقت مصیبت ہو گئی ہے. وہاں مہنگائی دیکھیں، انفلیشن کتنا بڑھ رہا ہے، آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چین کے ساتھ ایک بہت بڑی مذاکرات کے لیے چین جانا ہے. پھر 4 جولائی کو امریکہ کا 250 سالہ یوم آزادی ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں ٹرمپ دن رات ایک کر کے جے ڈی وینس وہاں یہاں آ کے مذاکرات کر رہے ہیں، امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک پیس ڈیل سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اسرائیل میں حکمت ہے تو کر کے دیکھیں، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ بھئی کہ یہ کیا یہ ممکن ہے. تو میں آئی تھنک اس وقت اس کے بارے میں جو ہے کوئی رائے مکمل طور پہ حتمی طور پہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسرائیل ایسا کرے گا یا کرنا چاہے گا تو یہ ضرور چاہے گا کہ یہ خراب ہو جائے، یہ ضرور چاہے گا کہ کسی صورت سے یہ خراب ہو جائے. کوئی اندرونی طور پہ کچھ وہ سازش کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال کیونکہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں لاسٹ ٹائم ہمیں یاد ہے کہ جب جون میں اسرائیل اور ایران والا ایپیسوڈ ہوا تھا اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے وہ بیوٹیفل B-2 بمبار طیارے بھیج کے اور پھر میں نے سیز فائر اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ اتنے بجے سے اس نافذ العمل ہو جائے گا، تو خود ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں تھا کہ سیز فائر شروع ہونے میں اتنے گھنٹے رہ جائیں اینڈ یو ڈراپ دا ہیویسٹ مٹیریل آف واٹ ایور یو ہیو. اور اسرائیل نے اتنے بڑے طیارے اتنے بڑے بم پھینک دیے اور میں بالکل اسرائیل کے اس عمل سے ناخوش ہوں. انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں ایران سے بھی ناخوش ہوں لیکن اسرائیل سے تو بہت ہی ناخوش ہوں، اور اسرائیل نے سب تو یہ تو خود ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ تو پچھلا ایپیسوڈ ہوا تھا سیز فائر کا بالکل اسی طرح کا کہ اس تاریخ کو اتنے بجے سے جنگ بندی شروع ہوگی، تو اس سے پہلے اسرائیل نے بہت خطرناک بمباری کی تھی جس کو خود ٹرمپ نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اور ابھی بھی جب یہ مذاکرات ہونے والے تھے تب یہی ہوا، ایک دن پہلے جب اسرائیل نے لبنان پہ بمباری شروع کر دی تھی جیسے مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کا بھی اگلے دن جب رپورٹنگ ہے وال اسٹریٹ جرنل کی کہ ٹرمپ کی جو فون کال تھی اس میں بہت اس نے تشویش کا اور غصے کا اظہار کیا تھا اور اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ یہ کم کری جائے. یہ تو بات ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ختم ہونی چاہیے ہر صورت میں، لیکن اس کے بعد دیکھیں نا اس کے بعد مذاکرات شروع ہو گئے
جو کہ لبنان اور اسرائیل کی تاریخ کے لحاظ سے ایک بہت ہی کلیدی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں اب سیز فائر ہو گیا. تو یہ دیکھیں نا کہ اس معاملے میں اب جو ٹرمپ ہے یا امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اب بہت سیریس ہے. اب ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اتنے پچھلے جو ہے 10-15 دن سے مسلسل جو دن رات ایک ہو رہا ہے، وہ اتنی آسانی سے وہ اسرائیل کو اس بات کی اجازت دے دے کہ اس کو جو ہے وہ تہس نہس کر دے. تو اس معاملے میں تو اب مجھے تو جو ایک ظاہر ہے کہ ہماری دعا بھی ہے، اب پوری دنیا کے ساتھ ہم اس خواہش میں شریک ہے کہ اب دنیا یہ سہ نہیں سکتی اس جنگ کے بادل. یہ ہر صورت میں دیکھیے اتنی خطرناک صورتحال ہو رہی ہے، انرجی کرائسس ہے. یورپ سے آواز آئی ہے کہ جیٹ فیول کی کمی اتنی ہو رہی ہے، اگر یہ رہا تو 1 مہینے سے 1.5 مہینے کے اندر جو ہے وہ جہاز اڑنا مشکل ہو جائیں گے، کمرشل ٹریول جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے اس جنگ سے. تو اب آئی تھنک اسرائیل یہ نہیں کر پائے گا، اور اب بات بہت آگے نکل گئی ہے. اب تو بات یہ ہو گئی ہے کہ کس دن جو ہے معاہدہ سائن ہونا چاہیے، اب کیا بچ گیا ہے، کیا رہ گیا ہے. تو ٹرمپ نے تو ویکینڈ کی بات بھی کی، اگر ہم نے غور سے سنیں تو انہوں نے ویکینڈ کی بات بھی کی کہ ویکینڈ کو وہ شاید یہاں پہ یعنی کہ سنڈے کو یہاں پر آئیں اور منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دیں. تو یہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اللہ نہ چاہے تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ تو بہرحال اب جو ہے وہ تشویش کم ہو رہی ہے، اور اب تھوڑی اس حوالے سے انگزائٹی بہت ہو رہی ہے کہ جو اب سے لے کے جب تک کہ یہ امریکہ اور ایران کو تاریخ کا دن کا اعلان کریں اور پھر یہ اعلان ہو کہ اچھا یہ تو بات ویسے سامنے آ رہی تھی کہ کم از کم وائس پریزیڈنٹ تو ضرور آئیں گے. جی کم از کم وہ وقت تو آئے گا جو کہ آیا تھا گزشتہ اتوار کو ہفتے کو آیا تھا. تو کم از کم تو وہ آئے گا، تو کم از کم مطلب یہ کہ جو باغلیاب صاحب ہیں وہ بھی آئیں گے، تو پھر عباس عراقی صاحب بھی آئیں گے. تو یہ تو کم از کم رکھی گئی ہے. ورنہ تو شروع میں جب یہ دوسرے راؤنڈ کی بات ہو رہی تھی تو اگر آپ جو ماہرین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنیکل لیول مذاکرات ہوں گے، اور ایک جو ارلی سینئر لیول ہوتی ہے اس میں سے لوگ آئیں گے اور اس قسم کے مذاکرات ہوں گے. یہ تو ڈسمس کیے جا رہی تھی بات. یہ آ گئی تھی کہ بھائی یہ جنیوا میں ہوں گے، پھر کسی نے کہا یہ ویانا میں ہوں گے. تو یہ اس قسم کی بات ہے. یہ to یہ جو ہے یہ دھن چھٹی ہے بہت تیزی سے پچھلے 3-4 دن میں، اور گرد بیٹھی ہے پچھلے 3-4 دن میں بہت زیادہ. اس کے بعد یہ کھل کے بات سامنے آ گئی، طے کر لیا ہے امریکہ اور ایران کا ببانگ دہل اعلان ہے کہ صرف ہم پاکستان کی سرپرستی میں پاکستان کی میڈیشن میں بات کریں گے، کسی دوسرے ملک سے نہیں کریں گے، ہمیں کوئی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں. تیسری بات یہ کہ اسلام آباد میں کریں گے. ابھی ٹرمپ کے منہ سے 3 بار اسلام آباد نکلا ہے، اور یہ ایران کا تو ایک بالکل باضابطہ بیان آ گیا ہے کہ اونلی اسلام آباد. تو یہ اب سب جو کنفیوژن ہے وہ چھٹ گیا ہے. اور مالک